السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے فیوریٹ اور منیشا رانا کے بالکل نیو بنی بیسٹ ناول میرا مرض 2 کے ایپیسوڈ 4 کو جیسے ہم آج پڑھیں گے تو وہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یاد سے کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ایسے موسٹ رومانٹک انلیمیٹڈ ناولس کے لیے۔ تو وہ پڑھتے ہیں ہمارے آج والے اس بہت ہی انٹرسٹنگ سے ایپیسوڈ کو۔ رسپانس بہت اچھا دینا ہے، کرتے رہنا چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔ گڈ مارننگ میڈم جی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یوں اس شخص کا مایا کو اپنی جانب کھینچنا اسے پیچھے دھکیلتی اپنے ہاتھ کو صاف کرنے لگی۔ وہ کیا ہے نا کہ کل رات کا آپ کی جانب سے ملنے والا تھپڑ رانا حارب کی انا پر نہیں بلکہ سیدھا دل پر جا کے لگا۔ اب کل رات وہ ناچنے والے چند پیسوں سے زیادہ دینے پر دلہے میاں کے ساتھ سونے کے لیے بھی تیار ہو گئی، اور میں بیچاری کا اصلی مقصد نہ سمجھتے ہوئے سیدھا گولی ہی چلانے والا تھا۔ ویری سیڈ، کتنا برا کرنے والا تھا میں، اور مجھے کوئی روک بھی نہیں رہا تھا، مگر تم آئی اور مجھے گناہ کرنے سے روک دیا۔ یوں مایا کی جانب اس کا شرابی نظروں سے دیکھنا مایا کو شدید قسم کا بے چین کر رہا تھا، مانا اس کی نظریں چبھ رہی ہوں۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تم جیسے امیر زادوں کے پاس کہاں عقل نام کی چیز ہوتی ہے؟ تم لوگ تو بس ہر بات پر اس بندوق کو نکالنا جانتے ہو۔ ویسے بھی تمہارا کچھ نہ بھی کہنا تم لوگوں کی گوار سوچ کا مجھے اندازہ اچھے سے دلوا رہا ہے۔ وہ ذکر اس گاؤں کے حالات کا کر رہی تھی۔ میڈم جی، یہ غلط بات ہے، یہاں آپ کو دیکھ کر اس سے زیادہ خوبصورت صبح آج تک نہیں ہوئی میرے لیے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے موڈ خراب کر دیا؟ ناٹ فیئر۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ لگتا ہے آپ ہم رانوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ بے شک غصہ ہمارا ہم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، ہاٹ بلڈڈ جو ہوتے ہیں، پر جب یہ راجپوت محبت یا دشمنی کرنے پر اتر آئے پھر مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ فخر سے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے خود کی تعریف کر گیا۔ جاہل عجیب سے چہرے بنائے وہ وہاں سے پاؤں پٹکتی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ بھائی صاحب، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ایک نوجوان لڑکا جو کہ گلے میں مفلر ڈالے حارب کو مخاطب کرتے اس کے نزدیک پہنچا۔ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ مایا کو جاتے دیکھ حارب نے سوال پوچھا۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ تو وہی بدتمیز لڑکی ہے جس نے کل سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا آپ کو۔ اماں سخت ناراض ہیں آپ سے، ایک مرتبہ گھر تو چلیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یوں خاموشی سے تھپڑ برداشت کرنے کا نقصان۔ چپ کر فاضل، تو نے ہی اماں جی کو شکایت لگائی ہوگی، لیکن جانتے ہو میں اپنے شیر جیسے بیٹے کے دل کا معاملہ وہ سمجھ جائیں گی۔ اپنے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا ایک مرتبہ پھر سے خود ہی مسکرانے لگا۔ لگتا ہے ہمارے خطرناک شیر بھیگی بلی بن چکے ہیں، شہر سے آئی میڈم جی کی خاطر۔ سب نوٹس تو کر رہے تھے، اتنا بدلا بدلا سا حارب کا رویہ۔ صاحب جی، وہ لڑکا پکڑا گیا، چلیں جلدی۔ جس کام کی خاطر صبح صبح وہ یہاں پہنچے تھے، حارب کا خاص آدمی وہی اسے یاد کروانے لگا۔ لوڑنے میں زیادہ گرمی پھوٹ رہی تھی۔ چل دیکھتے ہیں۔ پیدل ہی چلتا ہوا اس گاؤں میں کل رات جو گولی چلی تھی والا معاملہ حل کرنے پہنچا۔ ایک لڑکا جس کی عمر 18 برس بمشکل ہوگی، مار مار کر برا حشر کیا ہوا تھا اس کا۔ وہیں اس لڑکے کی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن منتیں کیے جائیں اپنے بیٹے کی زندگی بخشنے کے لیے۔ کرسی ٹیبل یوں پہلے سے ہی تیار پڑا تھا۔ حارب وہاں پہنچے، اپنا جوتا کرسی پر رکھ گیا جس پر پڑی دھوڑ اسی کے ملازم اپنے کپڑوں سے صاف کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں اتنا خوف تھا اس شخص کا سب کے دلوں میں، جبکہ مایا کے ساتھ اس کا رویہ تو بہت پیارا تھا۔ چل بیٹا، فوراً سے پہلے بتا دے مجھے
کہ آخر کیوں تو نے کل گولی مار کر بڈھے انسان کی جان لی؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ سگریٹ چلائے، کش لگائے وہ زخمی بے حال سے زمین پر گرے لڑکے سے وجہ پوچھنے لگا۔ میری اماں پر گندی نظر تھی اس کی، بہت مرتبہ روکا لیکن نہیں مارا، تبھی مار دیا جان سے اسے۔ نفرت کا معاملہ، عزت کا معاملہ تھا، تبھی جان لے لی اس نے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ میرے ابا جی 90 سال کی عمر میں ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ جس شخص کے والد کی جان لی تھی فوراً سے بول پڑا۔ رک جاؤ، کیا ہو گیا؟ میں ہوں نا، انصاف کرنے کی خاطر ہی تو آیا ہوں۔ اب چل، خون کا بدلہ خون سے لینا انصاف کے اصلی معنی ہے۔ اب تم اپنے والد کا بدلہ اس لڑکے کو مار کر لے لو۔ یوں آسانی سے وہ ایک اور قتل کرنے کی اجازت دے گیا۔ نہیں صاحب جی، اب میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے آگے اکلوتا سہارا یہی ہے ہمارا، بخش دے اسے۔ بوڑھی والدہ جو کہ خود بھی منتیں کرتی حارث کو اپنا فیصلہ بدلنے کا کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بیٹی کو ونی بنائے دے دے اسے، ایک 15 سالہ بچی جس کی شادی وہ 50 سالہ مرد سے کرنے کا کہہ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ یا تو خون کا بدلہ خون سے لینا اصول ہے، یا پھر اپنی بیٹی کو ونی بنائے بھیج دو۔ اب ان دونوں میں سے ایک تو چننا ہی پڑے گا تجھے۔ ہمیشہ سے ایسی روایتیں چلتی آ رہی تھیں، خون چاہے جس بات پر بھی ہو۔ اس گھر کی لڑکیاں ساری زندگی ونی میں جائیں اپنی زندگی کو برباد کرتی ہیں۔ ونی میں بے شک نکاح کیے ہی بھیجا جاتا ہے، مگر ان کے ساتھ سلوک کسی جانور سے بھی بدتر کرتے ہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے کچھ بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ والدین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے۔ اگر کبھی ملنے کی کوشش بھی کی جائے تو الگ سزا اس لڑکی کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ نہیں اماں میں نہیں کروں گی، وہ چھوٹی بچی روتی منع کرنے لگی، جسے دیکھ حارث ایک طرفہ مسکراہٹ ہنستا اس لڑکی کے قریب بڑھنے لگا۔ ڈر کے مارے وہ اپنی والدہ کے پیچھے چھپ گئی، مگر جھکتا وہ اس بچی کے گال پر 2 انگلیوں کو پھیرتا۔ لڑکیوں کے منہ پر انکار لفظ کسی گناہ کے مترادف ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا کسی بھی کام کے لیے انکار کرنے کا۔ ویسے بھی اپنے بھائی کو مرتے دیکھنا چاہتی ہو یا اس کی زندگی بچانے کی خاطر نکاح کرنا؟ آدھے گھنٹے بعد مجھے بتا دینا کیا کرنا ہے۔ کسی پر ترس نہیں آتا تھا اسے، نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ یہی سب ہوتا آ رہا تھا۔ خود سے 50 سال بڑے آدمی کی ونی بنے لڑکیوں کو دے دیا جاتا تھا، جو اپنی آدھے سے زیادہ زندگی بیوہ ہوئے گزارتی تھی۔ امایہ جو کہ اپنے گھر لوٹی، شاہد جو کہ موبائل پر ٹک ٹاک بنانے میں مصروف تھا۔ بیٹا آ گئی، چلو ناشتہ کر لو، پھر ہم نے شمائلہ کے پاس ملنے بھی جانا ہے۔ بیچاری صبح صبح آ کر اسپیشل ہمیں دعوت کے لیے بلا کر گئی ہے۔ بشریٰ بیگم جو کہ امایہ کو ناشتہ کرنے کا کہتی سے اپنے ساتھ چلنے کا بول رہی تھی۔ امایہ بھی خوش ہوتی جلدی جلدی ناشتہ کے کمرے میں چلی گئی۔ سب گھر والے دوپہر کے 12 بجے گھر سے نکل کر کچھ ہی دور شمائلہ بیگم کے گھر پہنچے۔ یہاں پر ویسے بھی چھٹیاں گزارنے ہی تو آئے تھے وہ۔ عسکر صاحب کہاں ہیں؟ صغیر صاحب جو کہ شمائلہ بیگم سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ تو نکاح پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ بیچاری ایک مرتبہ پھر سے بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔ 90 سالہ بڈھے کی خاطر 15 سالہ بچی کا نکاح 50 سالہ شخص سے کر رہے ہیں وہ۔ خود افسوس کرنے لگی، مگر امایہ شاکڈ ہوتی۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی ان کی بات۔ ونی میں دے دی یہ بچی تاکہ اس کا بھائی بچ جائے۔ آخر مکمل تفصیل سے اسے آگاہ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر خون ہوا ہے تو پولیس کو بلاؤ، جیل کروا دو، یہ ونی وغیرہ کیا ہے؟ آخر ایک مرتبہ پھر سے بول پڑی وہ۔ کیا کہہ رہی ہوں احمق لڑکی، پولیس کا نام آئندہ مت لینا۔ شکر ہے کسی نے سن نہیں لیا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔
بشریٰ بیگم مایا کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے اسے خاموش رہنے کا کہہ گئی۔ شاہیر جو کہ شمیلہ بیگم کی بیٹی ارسل کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، تبھی ارسل اسے گاؤں گھمانے کی بات کرنے لگا۔ وہ بھی فوراً سے مانتا، بابا میں گاؤں دیکھنے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ وہ تو ایکسائٹڈ تھا گھومنے کے لیے۔ گھر سے باہر پیدل ہی وہ ارسل کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ جب راستے میں روکے وہ ٹک ٹاک بنانے لگا۔ شہیر کیا کر رہے ہو؟ ارسل جو کہ ان سب چیزوں سے انجان تھا خوش ہوئے پوچھے جائے۔ دونوں ساتھ میں ویڈیو بنانے میں مصروف تھے جب اچانک ایک موٹر سائیکل ان کے قریب آ کر رکی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے، گاؤں میں ایسی بے شرمی نہیں چلے گی۔ سیدھا شہیر کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینتا وہ پتلا سا شخص خود بدتمیزی کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، آپ کا بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو مجھے میرا موبائل دو۔ شاہیر جسے غصہ آیا تھا اس شخص کی حرکت پر، پھر بھی وہ تمیز سے اپنا موبائل واپس مانگ رہا تھا۔ واہ، اس گاؤں میں انگریز کی اولاد آئی ہے۔ چکنے، یہاں تیری انگریزی فارسی نہیں چلے گی۔ جب اس گاؤں سے جانا ہوگا موبائل لے لینا، تب تک تیرا موبائل تو میرے پاس ہی رہے گا۔ اچھے سے پتہ ہے اس فون سے کیا کیا کرتے ہو ہیں، گرل فرینڈ سے باتیں، واہیات ویڈیو بنا کر بھیجنا۔ ابھی وہ ہر حد کو پار کر ہی رہا تھا جب شہیر اسے دھکا دیے اپنا موبائل چھینتا۔ اوقات میں رہ کر بات کر، تیرے غلام نہیں ہے جو تیرے مطابق چلے۔ یہ موبائل میرا ہے اور میرے پاس ہی رہے گا، زیادہ باپ بننے کی کوشش مت کر۔ شاہیر کے دھکا دینے پر سیدھا زمین پر گرا تھا وہ۔ اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی تھی اس کی۔ یار کیا کر رہا ہے، چل جلدی۔ ارسل کھینچتا ہوا شہیر کو لے جانے لگا مگر پیچھے سے وہ شخص چیختے ہوئے، اچھا نہیں کیا، تیرا باپ اب واقعی میں بن کر دکھاتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس گاؤں میں رہنے والا ہر انسان پر وہ اتنا رعب جماتے تھے۔ یار تو نے کیوں ایسے کر دیا؟ دے دیتا فون، جانتا ہے رانا حارب کے چچا کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اگر اس نے رانا صاحب کو بتا دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حارب جس کا نام لیتے ہی اتنا خوف چھا گیا ارسل کے چہرے پر۔ شہیر حیران ہوئے، کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ رانا حارب ہے کون؟ غلط وہ کر رہا تھا۔ جو بھی ہوں گے اپنے گھر ہوں گے، میں نہیں ڈرتا ان سے۔ امایا اور شاہیر دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ اب بھی نہیں آنا تھا گھر کے اندر، اب بھی حارب نے ایک قدم ہی رکھا تھا جب کسی خاتون کے آواز کو سنتا رک گیا۔ سخت ناراض ہوں میں، اگر تیرے ابا جی زندہ ہوتے تو اب تک اس لڑکی نے زندہ نہیں ہونا تھا، بلکہ تیرے پاؤں میں گرا کر معافیا منگوانی تھی۔ جس سانس سے تجھے تھپڑ لگایا اسے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ آنکھوں میں سرما لگائے بھاری کپڑوں اور زیور پہنی خاتون جو کہ عورت ہونے کے باوجود اس قسم کی بات کہہ رہی تھی۔ اماں کیا ہو گیا؟ اتنا تو آپ جانتی ہیں نا، آپ کا شیر جیسے بیٹے کو اپنی ذات سے کتنی محبت ہے، اور جس نے مجھے تھپڑ مارنے کی ہمت کی، اسے کچھ بھی نہ کہنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ تو ضرور رہی ہوگی۔ تو پھر آپ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ اپنی والدہ کے قریب وہ چارپائی کے بیٹھتا بولا، بیٹا یہ کون سی ایسی وجہ ہے جو تجھے روکے بیٹھی ہے؟ کیا پسند نہیں کرتا تو اسے، یا پھر جانے والی ہے تیری؟ اپنے بڑے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی انہوں نے اصلی مقصد پوچھا۔ اماں آپ بھی نہ بس ایسے ہی جان لیتی ہیں۔ ہاں محبت تو ہو گئی ہے اس میڈم جی سے، بڑی پیاری ہے، بالکل میری طرح۔ ایسی لڑکی جس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، چاروں طرف بندوقوں سے گھیرے ہونے کے باوجود وہ ڈری نہیں تھی۔ بے شک مایا کا ذکر ہی حارب کے چہرے پر چمک لے آیا تھا۔ بھول جا، دماغ سے نکال دے، ایسی واہیات لڑکی میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کس خاندان سے ہے ایسی میڈم جی جس میں نہ لاج نہ شرم۔ وہ تیری بیوی میں بنا کر تو نہیں لاؤں گی، ویسے بھی تیرے لیے پسند کر رکھی ہے میں نے، اور فرزندہ ہی بنے گی میری بہو۔
آخر ایسے سوچ کے مالک کو خود تھی، پھر اولاد بھی تو ویسے ہی ہونی تھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ فرزندہ سے میں تو نہیں کرنی شادی، آپ ایسے کریں اپنے دوسرے بیٹے کی کروا دیں، کیونکہ مجھے تو میڈم جی ہی پسند ہے اور میں اسی سے کروں گا بھی شادی، اور میری ضد سے واقف آپ بھی ہیں۔ غصے سے کھڑا ہوئے وہ تلخی سے بولا۔ اس کا رویہ ہی بدل گیا، صرف ایک مرتبہ ہی مایا کو اس کی والدہ کے ریجیکٹ کرنے پر۔ آپ پلیز رحم کریں، بہت درد ہو رہی ہے۔ پہلے ہی بدن میں درد سے کراتی آواز چوکی سے حویلی کے ایک کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ مسلسل بیٹھ کے ہلنے کا شور اس کمرے میں چل رہی زیادتی کا اشارہ دے رہا تھا۔ لڑکی کے رحم سے بھیک مانگنے کی آوازیں، وہیں اس کے منت کرنے پر تھپڑوں کا پڑنا ایک مرتبہ پھر سے اس لڑکی کو خاموش کروا گیا۔ بیٹا سن لو، گندا خون تو میں بھی اپنی نسلوں میں ڈرنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی اس خاندانی حویلی میں وہ آئے گی۔ ایک فیصلہ میرا بھی سن لو۔ ابھی تک ان کا وہی جواب تھا۔ چپ کرواؤ یار اسے، اپنی والدہ کے باعث وہ اس کمرے سے آ رہی آوازوں کو بند کروانے کی خاطر چلایا۔ بھائی شعیب بھائی ہیں اندر۔ بھابھی نے پھر سے کپڑے جلا دیے۔ فاضل جسے پسند نہیں تھا ایسا ماحول، اسے برا لگتا تھا۔ جب بھی گھر میں چھوٹی چھوٹی غلطی پر ایسی سزائیں دی جاتی گھر کی عورتوں کو۔ حد ہے۔ غصے سے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا، مگر منہ پھلائے یہیں پر ہی دبلے پتلے اس لڑکے کو جس کی لڑائی شہیر سے ہوئی تھی کو آتے دیکھ کیا وجدان اتنا منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ راستے میں اسے روکتے حارث نے سوال کیا، کیسے مالک ہیں آپ؟ اس گاؤں کے یہاں 2 ٹکے کے شہری لونڈے آ کر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، آپ کو ہوش بھی نہیں؟ اس کا بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا، ہر لحاظ بھول جانا۔ تمیز سے بات کر ہوا کیا ہے؟ خود کے ساتھ یوں بات کرنے کی اجازت حارث تو کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ سب میرے ساتھ ایسا صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ میرے ماں باپ نہیں اور نہ ہی کوئی بھائی۔ رونے والی شکل بناتا وہ بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے بتا کون ہے، اور میں ہوں نا تیرا بھائی؟ آج میں اسے بتاؤں گا ہمارے خاندان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا انجام۔ وجدان کے جھوٹ کو ہی سچ مانتا وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، بغیر سچ جانے۔ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ خوشی ہوئی وہ شہیر کے متعلق خبر لینے لگا، جانتا تھا وہ حارث غصے میں اندھا ہر حد پار کر جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کرتے رہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔